वोकैबुलरी बुक्स हब के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पॉडकास्ट में खुशामदीद। क्या आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट में अपनी इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए आज सीखते हैं करीबन 15 से 20 अल्फाज। हर लफ्ज के साथ इसका सही तलफ्फुज, पार्ट ऑफ स्पीच, उर्दू मायने और उर्दू अंग्रेजी एग्जाम्पल भी दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना नई वोकैबुलरी आसानी से सीख सकें। हमारा पहला लफ्ज है ऑल टुगेदर। ये सुनने में तो एक सीधा साधा लफ्ज लगता है। जी, इसका एक इस्तेमाल तो बिल्कुल वही है। ऑल टुगेदर एक एडवर्ब है, यानी एक ऐसा लफ्ज जो किसी काम के होने का तरीका या उसकी शिद्दत बताता है। ठीक। इसका पहला और सबसे आम मतलब है इन टोटल, यानी कुल या सब मिलाकर। जी। अच्छा, जैसे इस मिसाल में है Chris gave me 3 pounds and Simon gave me 4 pounds, so I've got 7 pounds altogether. यानी क्रिस ने मुझे 3 पाउंड दिए और साइमन ने 4 पाउंड, लिहाजा मेरे पास कुल 7 पाउंड है। यहाँ ये लफ्ज सीधा सीधा जोड़ बता रहा है ना? बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये दिलचस्प हो जाता है। ऑल टुगेदर का एक और मतलब भी है। अच्छा? और वो है कंप्लीटली, यानी बिल्कुल या पूरी तरह। ये किसी कैफियत या राय की मुकम्मलियत को जाहिर करता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। यानी अगर मैं कहूँ आई डोंट ऑल टुगेदर अग्री विथ यू, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं। जी बिल्कुल, यही नुक्ता है। इसका मतलब है मैं आपसे पूरी तरह मुत्तफिक नहीं हूं। ये कहने का एक बहुत शाइस्ता तरीका है। वाह! मतलब कुछ नुकात पर इख्तिलाफ हो सकता है। यही तो जबान की खूबसूरती है। एक ही लफ्ज दो मुख्तलिफ हालात में कितने अलग मायने दे सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला लफ्ज है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक नाउन यानी इस्म है और इसका मतलब है अ लाइट व्हाइट मेटल, एक हल्की सफेद धात। जी। अब एक ऐसे लफ्ज की तरफ आते हैं जो हम सब बहुत कसरत से इस्तेमाल करते हैं, ऑलवेज। ये भी एक एडवर्ब है। जी, और इस बज़ाहिर सादा से लफ्ज के इस्तेमाल में भी कई गहरे पहलू हैं। इसका सबसे पहला और आम मतलब है एट ऑल टाइम्स, यानी हर वक्त या हमेशा। जी, ये किसी ऐसे काम या हालत को बयान करता है जो कभी ना बदली हो। जैसे कि इन दो मिसालों में। पहली, आई हैव ऑलवेज लिव्ड इन लंदन, यानी मैं हमेशा लंदन में रहा हूं। और दूसरी, आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट डे, जिसका मतलब है मुझे वो दिन हमेशा याद रहेगा। यहाँ ये एक दायमी कैफियत को जाहिर कर रहा है। ठीक कहा। अब इसका दूसरा इस्तेमाल देखें। इसका मतलब एवरी टाइम यानी हर बार भी होता है। अच्छा, जैसे कोई मामूल बन गया हो? जी, ये किसी ऐसे अमल के लिए इस्तेमाल होता है जो जब भी होता है एक ही नतीजे के साथ होता है। मिसाल के तौर पर, द ट्रेन इज ऑलवेज लेट, यानी ट्रेन हर बार देर से आती है। यहाँ ऑलवेज का मतलब हर वक्त नहीं, बल्कि जब भी आती है देर से ही आती है। बिल्कुल। और अब इसका तीसरा इस्तेमाल जो सबसे दिलचस्प है और अक्सर जज्बात का इजहार करता है। वो क्या है? ये अगेन एंड अगेन यानी बार बार के मायने में भी आता है और अमूमन इसमें शिकायत या नागवारी का अंसर शामिल होता है। ओह, ये तो बहुत मजे की बात है। यानी जब कोई कहता है माई सिस्टर इज ऑलवेज बोरोइंग माई क्लोथ्स, तो वो शिकायत कर रहा है? जी बिल्कुल। इसका असल मतलब ये नहीं कि वो हर लम्हे कपड़े मांग रही है, बल्कि ये एक शिकायत है कि मेरी बहन बार बार मेरे कपड़े मांगती रहती है। इस ऑलवेज में एक बेजारी छुपी हुई है। आपने बिल्कुल सही समझा। यहाँ ऑलवेज का इस्तेमाल उस अमल की तकरार और उससे पैदा होने वाली झुंझलाहट को जाहिर कर रहा है। वाह! वक्त की बात चली रही है तो अगला लफ्ज भी इसी से जुड़ा है, AM। जी। हम सब अपनी घड़ियों में इसे रोज देखते हैं, पर ये है क्या? AM दरअसल एक मुखफ़फ़ है यानी एब्रीविएशन। ये लातीनी जबान के दो अल्फाज एंटे मेरिडियम से बना है। अच्छा, एंटी मेरिडियम? जी, एंटे का मतलब है पहले और मेरिडियम का मतलब है दोपहर। तो इसका सीधा साधा मतलब बनता है दोपहर से पहले। वाह! यानी ये रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक का वक्त है। मिसाल के तौर पर, आई स्टार्ट वर्क एट 9 AM, यानी मैं सुबह 9 बजे काम शुरू करता हूं। बिल्कुल। अब जब भी मैं AM देखूंगा तो मुझे दोपहर से पहले याद आएगा। अब एक ऐसा लफ्ज जिसके दो रूप हैं, एमेचर। ये नाउन भी है और एडजेक्टिव भी। जी,
اس لفظ کی بنیاد بہت خوبصورت ہے. یہ لاطینی لفظ ایمیٹر سے آیا ہے جس کا مطلب ہے محبت کرنے والا. محبت کرنے والا؟ جی، اسی لیے بطور ناؤن ایک ایمیچر وہ شخص ہے جو کوئی کام پیسے کے لیے نہیں بلکہ اس کے شوق یا محبت میں کرتا ہے. یعنی someone who does something as a hobby, not for money. اردو میں ہم اسے شوقیہ کام کرنے والا کہتے ہیں. جی، یا غیر پیشہ ور کھلاڑی. یعنی شوق کی بنیاد پر کام کرنے والا، نہ کہ پیشے کے طور پر. اور جب یہ ایڈجیکٹو یعنی صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو یہ کسی اسم کی وضاحت کرتا ہے. جیسے کہ این amateur photographer یعنی ایک شوقیہ فوٹوگرافر. بالکل. لیکن یہاں ایک اور باریکی ہے. کبھی کبھی یہ لفظ منفی معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا جی، یعنی کسی ایسے شخص کے لیے جس کا کام معیاری نہ ہو، جیسے amateur work، تو اس کا استعمال مثبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی. یہ تو واقعی ایک گہری بات ہے. اب چلتے ہیں ایک پورے لفظوں کے خاندان کی طرف جس کی بنیاد امیز پر ہے. یہ لفظ خود ایک ورب یعنی فعل ہے. جی، امیز کا مطلب ہے ٹو سرپرائز سم ون ویری مچ، یعنی کسی کو بہت زیادہ حیران کر دینا. جی، یہ ایک شدید احساس کا اظہار ہے. جیسے اس مثال میں میتھیو امیزڈ می بائی ریممبرنگ مائی برتھ ڈے. میتھیو نے میری سالگرہ یاد رکھ کر مجھے حیران کر دیا. تو امیز وہ عمل ہے جو حیرانی پیدا کرتا ہے، اور جب کوئی شخص اس عمل سے متاثر ہوتا ہے تو وہ امیزڈ ہو جاتا ہے. یہ اسی خاندان کی صفت ہے. بالکل. امیزڈ کا مطلب ہے ویری سرپرائزڈ یعنی بہت حیران. یہ اس شخص کی کیفیت بیان کرتا ہے. مثال کے طور پر I was amazed to see John. I thought he was in Canada. میں جان کو دیکھ کر بہت حیران ہوا. میرا خیال تھا کہ وہ کینیڈا میں ہیں. جی، اور شہرت کے احساس کا نام کیا ہے؟ وہ ہے امیزمنٹ، جو کہ ایک ناؤن یعنی اسم ہے. جی، امیزمنٹ کا مطلب ہے گریٹ سرپرائز. اردو میں کہیں گے بہت زیادہ حیرت یا حیرانی. جیسے اس جملے میں She looked at me in amazement. اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا. بالکل. اور اگر کوئی چیز یا کہانی آپ کو حیران کر دے تو وہ کیا کہلائے گی؟ Amazing. یہ بھی ایک صفت ہے. ہاں، امیزنگ کا مطلب ہے ویری سرپرائزنگ یعنی حیرت انگیز یا حیران کن. جیسے کہ She told us an amazing story. اس نے ہمیں ایک بہت حیرت انگیز کہانی سنائی. اور اس خاندان کا آخری فرد ہے امیزنگلی. ایڈورب. یہ بتاتا ہے کہ کوئی کام کس طرح کیا گیا. بالکل. امیزنگلی کا مطلب ہے سرپرائزنگلی ویل یعنی حیرت انگیز طور پر اچھا. جیسے کہ جو پلیز دا وائلن امیزنگلی ویل، جو حیرت انگیز طور پر بہت اچھا وائلن بجاتی ہے. واقعی یہ زبان کا ایک پورا نظام ہے جو ایک ہی خیال کے گرد گھومتا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. ہمارا اگلا لفظ ہے ایمبیسڈر. ایمبیسڈر ایک ناؤن ہے جس کا مطلب ہے سفیر یعنی a person who represents his or her country in another country. یہ ایک بہت اہم سفارتی عہدہ ہے. جی، جو دو ملکوں کے درمیان پل کا کام کرتا ہے، تعلقات کو بہتر بناتا ہے اور اپنے ملک کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے. اس کی مثال بہت واضح ہے. The British Ambassador to Germany. یعنی جرمنی میں برطانوی سفیر. جی. اگلا لفظ ہے ایمبیشن. یہ ایک بہت طاقتور لفظ ہے. جی بالکل. ایمبیشن ایک ناؤن ہے جس کا مطلب ہے a strong wish to be successful. یعنی کامیاب ہونے کی شدید خواہش، آرزو یا تمنا. جی، یہ وہ اندرونی طاقت ہے جو انسان کو بڑے خواب دیکھنے اور انہیں پورا کرنے پر اکساتی ہے. لیکن کیا یہ لفظ ہمیشہ مثبت ہوتا ہے؟ کبھی کبھی اسے منفی بھی سمجھا جاتا ہے. آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا. ایمبیشن خود ایک غیر جانبدار لفظ ہے. اس کا مثبت یا منفی ہونا نیت پر منحصر ہے. اچھا. اگر یہ محنت اور لگن سے جڑا ہے تو مثبت ہے، اگر یہ لالچ سے جڑا ہے تو منفی ہے. ہمارے پاس دو مثالیں ہیں جو اس کے مختلف رخ دکھاتی ہیں. ٹھیک ہے. پہلی، لوئیز از انٹیلیجنٹ بٹ شی ہیز نو ایمبیشن. یعنی لوئیز ذہین ہے لیکن اس میں کامیابی کی کوئی شدید خواہش نہیں. یہاں ایمبیشن کی کمی کو ایک خامی کے طور پر دکھایا گیا ہے. اور دوسری مثال ایک خاص مقصد کو ظاہر کرتی ہے. My ambition is to become a doctor. میری تمنا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں.
یہاں یہ ایک مثبت خواب ہے. بالکل. اور اسی سے صفت ایمبیشس بنتی ہے، یعنی ایسا شخص جس میں یہ خواہش ہو. اب ایک بہت عام سا لفظ ایمبولینس، اس میں کیا گہرائی ہو سکتی ہے؟ بظاہر یہ ایک ناؤن ہے جس کی تعریف ہے a special van that takes ill or hurt people to hospital. لیکن اس لفظ کی تاریخ دلچسپ ہے. وہ کیسے؟ یہ لاطینی لفظ ایمبولارے سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے چلنا یا حرکت کرنا. اچھا. پرانے وقتوں میں جنگ کے میدان میں زخمیوں کو اٹھانے کے لیے جو موبائل یا چلتے پھرتے ہسپتال ہوتے تھے انہیں ہاسپٹل ایمبولینٹ کہا جاتا تھا. وہیں سے یہ لفظ ایمبولینس بنا. واہ، یعنی چلتا پھرتا ہسپتال، یہ تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. اب ایک اور سنجیدہ لفظ ہے ایمیونیشن. ایمیونیشن ایک ناؤن ہے جس کا مطلب ہے a supply of bullets, bombs, etc. یعنی گولہ بارود. ٹھیک جیسے اس مثال میں The plane was carrying ammunition to the soldiers. ہوائی جہاز سپاہیوں کے لیے گولہ بارود لے جا رہا تھا. جی. کیا یہ لفظ مجازی معنوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ بالکل، اور یہ بہت عام ہے. جیسے بحث کے دوران آپ کہہ سکتے ہیں His new research gave me plenty of ammunition for the debate. یعنی اس کی تحقیق نے مجھے بحث کے لیے بہت سا مواد فراہم کر دیا. بہت خوب. جی. اب دو ایسے الفاظ جن میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، among اور amongst. یہ دونوں prepositions یعنی حرف جار ہے اور ان کا مطلب ہے in the middle of یعنی کے درمیان. اور یہ کب استعمال ہوتے ہیں؟ جب بات دو سے زیادہ لوگوں یا چیزوں کی ہو. among اور amongst میں کوئی خاص فرق نہیں، بس amongst تھوڑا زیادہ رسمی سمجھا جاتا ہے. اچھا، مثالیں دیکھتے ہیں. پہلی، the house stands among the trees. گھر درختوں کے درمیان کھڑا ہے. یعنی کئی درختوں کے بیچ میں. اور دوسری، He divided the money amongst his 6 children. اس نے اپنے 6 بچوں کے درمیان روپے تقسیم کیے. اور یہاں سب سے اہم نقطہ ہے among اور between کا فرق. یہ ایک عام غلطی ہے. اچھا، یہ تو بہت ضروری ہے. یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ between صرف 2 چیزوں یا لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. صرف 2 کے لیے؟ جی ہاں، جبکہ among یا amongst 2 سے زیادہ کے لیے. یہ فرق واضح کرنے کے لیے بٹوین کی مثالیں بہت اہم ہیں. جیسے سارا اینڈ آئی ڈیوائڈیڈ دا کیک بٹوین اس. سارا اور میں نے کیک آپس میں تقسیم کر لیا. صرف 2 لوگ ہیں. بالکل. یا پھر I was standing between Alice and Kathy. میں ایلس اور کیتھی کے درمیان کھڑا تھا. یہاں بھی 2 لوگوں کے درمیان. یہ ایک چھوٹا سا اصول ہے، لیکن اسے سمجھنے سے انگریزی بہت بہتر ہو جاتی ہے. اگلا لفظ ہے amount. یہ بھی ناؤن اور ورب دونوں طرح کام کرتا ہے. بطور ناؤن اس کا مطلب ہے how much there is of something یعنی مقدار یا میزان. ٹھیک ہے. اہم بات یہ ہے کہ یہ عام طور پر ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جنہیں گنا نہیں جا سکتا، یعنی uncountable nouns. اچھا، جیسے پانی، چینی، وقت یا پیسہ. بالکل. تو آپ a large number of books کہیں گے، amount نہیں. سمجھ گیا. اماؤنٹ کی صحیح مثال ہے He spent a large amount of money. اس نے ایک بڑی رقم خرچ کی. جی. اور بطور verb amount to something کا مطلب ہے کسی کل مقدار تک پہنچانا. To add up to a total. اچھا، جیسے اس مثال میں The cost of the repairs amounted to 500 pounds. یعنی مرمت پر کل 500 پاؤنڈ لاگت آئی. بالکل. ٹھیک ہے. اب ایک چھوٹا سا لفظ ہے amp. جی. amp دراصل amplifier کا مخفف ہے. اچھا. ایمپلیفائر ایک ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہے آواز بڑھانے والا آلہ. A piece of electrical equipment that makes sounds louder. جیسے گٹار ایمپلیفائر. جی. اور آج کا ہمارا آخری لفظ ہے amuse. یہ ایک verb ہے. amuse کا مطلب ہے to make someone laugh or smile. اردو میں کہیں گے دل خوش کرنا یا ہنسانا. یہ ایک ہلکا پھلکا اور خوشگوار احساس ہے. جی، ضروری نہیں کہ اس سے کہہ لگیں. ایک ہلکی سی مسکراہٹ بھی امیوزمنٹ کا اظہار ہو سکتی ہے. اس کی 2 مثالیں ہیں. پہلی، رک's joke did not amuse his mother. رک کا لطیفہ اس کی والدہ کو خوش نہ کر سکا. اور دوسری، we played games to amuse ourselves on the long journey. ہم نے لمبے سفر میں اپنا دل بہلانے کے لیے کھیل کھیلے. بالکل. دوسری مثال میں امیوز کا مطلب تفریح فراہم کرنا اور دل بہلانا ہے، جو اس لفظ کا ایک بہت اہم پہلو ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا سفر، آل ٹوگیدر سے امیوز تک.
उम्मीद है कि आज की एपिसोड से आपने कई नए अल्फाज और उनका दुरुस्त इस्तेमाल सीखा होगा। अगर आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को रोजाना बेहतर बनाना चाहते हैं तो वोकैबुलरी बुक्स हब को जरूर फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली एपिसोड्स आप तक फौरन पहुंच सकें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।